ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو آخر؟ کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مفتی سلمان ازہری جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آج اس ویڈیو کے اندر ہم مفتی صاحب کا بیان سننے والے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے اس مناظرے کو بیان کیا ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور نمرود کو ایک چیلنج دیتے ہیں۔ چونکہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو اگر اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے اور سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ بس یہ چیلنج دینا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ نمرود مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پورے واقعے کو مفتی صاحب نے اپنے بیان میں بڑے ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو آخر؟ کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے آج، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فأت بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورب سے مشرق سے وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن
اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا۔ سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا۔ اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہے۔ لیکن بیان کے آخر میں مفتی صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نمرود کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، نمرود تو سورج کو مغرب سے نکال کر نہیں دکھا سکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو سورج غروب ہونے کے باوجود واپس لوٹ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز ادا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھایا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورج کو مغرب سے نکالنے والا خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں، آپ نوری بشر ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہاں مفتی صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا کہ سورج کو مغرب سے نکالا، حالانکہ اس حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ علی کے لیے سورج کو لوٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ایک معجزہ دکھایا اور سورج کو مغرب سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھا، جتنی دیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کر پائیں۔ تو یہ کام پہلی بات تو اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اور دوسری بات یہ حدیث معجزے سے تعلق رکھتی ہے، اور جو بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے، یہ اختیار دینا یہ بریلویوں کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی طرح کا کوئی اختیار نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے، نہ کسی صحابی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ملا، سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ تو یہ بات یہاں سمجھنی چاہیے۔